साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? अब भी आप खड़े होकर यही कहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी का करा धरा है, ये मुस्लिम लीग का करा धरा है, और ये है टोटल आपकी परफॉर्मेंस। सवाल गंदम और जवाब चना उसका असली मकसद है। आज मुझे सही तौर पर समझ आया कि जब कहा जाता है कि सवाल गंदम और जवाब चना उसका असली मकसद क्या है, मतलब क्या होता है। ऑनरेबल मेंबरान फ्रॉम कराची, उन्होंने एक मसले की निशानदेही की कि कराची में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, लोड शेडिंग है, बिजली नहीं मिल रही। यहां से कॉल अटेंशन नोटिस आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी इसी मसले पर सवालात किए। देखिए, एक तरीका है, असद उमर साहब का बहुत एहतराम है, गोर अयूब साहब अपने वजीर तवानाई जो हैं हमारे उमर अयूब साहब, इनका बड़ा एहतराम है। जब आप एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने के बजाय तकरीर करते हैं और उसमें आपके पास सिर्फ एक बात है, माफ करना, हर सवाल का जवाब आपका ये आता है कि ये पिछली हुकूमतों का करा धरा है। भाई ठीक है, मैं आपसे इस बहस में नहीं उलझूंगा मेरे भाई। बात दरअसल ये है जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, कि ये 4-6 महीने तक तो ये फिक्रे चलते हैं। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, जब आप अख्तियारात में आ जाते हैं, तो फिर 2-4 महीने के लिए तो आप कहते हैं पिछली हुकूमत में ये मसला था, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यार, आज 2 साल हो गए हैं। 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? अपोजिशन का काम है कि आप पर सवाल करना, आपसे आपकी परफॉर्मेंस का मांगना कि आपने ये किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई अवामी मसाइल हैं या किसी जगह भी मसला है, या कराची या किस मुल्क के किसी हिस्से में भी, तो उसके बारे में सवाल करना ही अपोजिशन का बुनियादी काम है। अगर उस पर आप इतने सीख पा हो जाते हैं, आप इतने जज्बाती हो जाते हैं कि आपको ख्वातीन की इज्जत और हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा जाता, तो ये बहुत अफसोसनाक बात, बहुत अफसोसनाक बात है। आप इस ऑगस्ट हाउस के ऑनरेबल मेंबर हैं, आपकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज जो है उसको तो मैं समझता हूं कि वो तो एक रोल मॉडल होना चाहिए। हम कहीं बाजार में तो नहीं बैठे हुए। ये गैर जिम्मेदाराना रवैये को तर्क किया जाना चाहिए। और जनाब स्पीकर, आपकी चेयर से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपको बड़ी सख्त रूलिंग देनी होगी। ये तरीका नहीं है। जब आपने कॉल अटेंशन पर कहा कि भाई सवाल पूछें, ऑनरेबल मेंबर यहां से अगर कोई सवाल तैयार करके आए हैं, कॉल अटेंशन डालते हैं, आपके दफ्तर में प्रोसेस होता है, एक तरीकाकार से वो आपके सामने आता है और वो एजेंडे पे आता है। उस दिन जब सवाल किया जाए तो आगे से जवाब जो आते हैं वो इस ईवान की तौहीन है। अब जो मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं, अशरफ साहब के सवाल भी जो है वो पूरा वो सवाल नहीं होता, इतनी लंबी बहस हो जाती है कि दूसरी तरफ से भी जवाब देना पड़ता है। ये चीज भी नोट करें ना। मैं ये सिर्फ आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं। असद उमर साहब अभी चले गए हैं, उन्होंने फरमाया, उन्होंने एक तारीख बताई आज से कोई 30 साल पहले। अब मुझे ये बताएं कि ये मुझे उस बहस में नहीं उलझना है कि उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा। उनको रात को नींद नहीं आई होगी, सुबह कू हो गया होगा। बात यह है कि ये तरीका है, क्या हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे मुंह करके दूसरी तरफ हम मार्च कर रहे हैं। तो खुदा के लिए ये क्या जवाब है? पहले तो मैं आपसे ये इस्तफसार करना चाहता हूं, आपसे ये जवाब मांगना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने जब ये सवाल किया उसका जवाब क्या। मेरे एक ऑनरेबल मेंबर ने पूछा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो सारे का सारा जो है वो वफाकी अदारे के नीचे है, नेपरा भी वफाक के नीचे है, एनर्जी का महकमा भी वफाक के नीचे है। तो और उस बोर्ड के ऊपर सिंध के गवर्नमेंट का या सिंध का एक मेंबर भी नहीं है, तो क्या उसका कोई जवाब आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? अगर फर्ज करो उस पर नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये तो जायज बात है। आपने जवाब ये दिया है कि इलेक्ट्रिक जो है वो जहां पर है
جس سرزمین پر ہے وہ صوبہ سندھ ہے. ارے یار یہ کوئی آپ ہمارے نالج میں اضافہ کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچے وزیر صاحب, میں تو آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, آپ نے یہ کیا بات کر دی؟ یہ جواب آپ ایک آنریبل منسٹر کی طرف سے آ رہا ہے, اور ہمارے جو نالج ہے اس میں اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے جس پر میں ان کا ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں, اور اپنے ممبران کی طرف سے. جناب اسپیکر, میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ حالات ٹھنڈے رہے اور ماحول خراب نہ ہو, اور اب بھی میری یہی کوشش ہے. میں اپنے ممبران سے بھی یہ گزارش کروں گا, اور خاص طور پر ان ممبران سے جو کسی وقت جذبات میں آ کر ایسے الفاظ کہتے ہیں اور پھر ان کو واپس لینے میں ان کو تامل ہوتا ہے. اسلم صاحب سے اگر یہ بات ہوگی ہوتی ہے تو ان کو بالکل بہادری کے ساتھ, جرأت کے ساتھ کہنا چاہیے تھا مجھ سے غلطی ہوگی ہے, میں معذرت خواہ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا. بہرحال چھوڑیں, اب اس معاملے میں نہیں جاتا. میرا سوال یہ تھا, سوال نہیں تھا پر میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے جناب والا, کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہر بات بغیر سوچے سمجھے, بغیر ثبوت کے یہاں آ کر ہاؤس فلور آف دی ہاؤس کہہ دیں, اور جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو. پچھلے دنوں ایک معزز منسٹر صاحب نے, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں گھر میں واپس آیا تو ایک موٹر سائیکل سوار نے ایک لفافہ مجھے دیا اور اس میں یہ 5 قسم کی. یار کیا بات. اب مجھے یہ بتائیں کہ کل یہاں سے ایک بندہ اور انہوں نے وہ لفافے میں سے نکالا جو بھی, اور اس میں سے ساری گالیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے قائدین کو دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کل ہماری طرف کسی کے گھر میں اگر کوئی موٹر سائیکل یا سائیکل سوار آئے اور ایک لفافہ دے جائے, اور وہ یہیں اسی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑا ہو کر یہاں آپ کو, میں وہ الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا, آپ کے بارے میں اگر قصیدہ گوئی کرے یا شاعری کر دے تو کیسا لگے گا؟ کیا ہم اس کو الاؤ کریں اس ہاؤس میں؟ کیا ہمیں الاؤ کرنا چاہیے؟ یہ اس ہاؤس کی توہین ہے. یہ دیکھیں, میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے. ایک جے آئی ٹی جو ہے اس کے نوٹیفائیڈ ممبران ہوتے ہیں, اس جے آئی ٹی کو کہیں جا کر سبمٹ ہونا ہوتا ہے, اور وہ ہائی کورٹ ہے, اور اس پر سگنیچر ہیں وفاقی ایجنسیز کی, پہ اس پر آئی ایس آئی بھی ہے, ایم آئی نے بھی دستخط کیے ہیں, اس پر رینجرز کے بھی دستخط ہیں, اس کے پولیس کے دستخط ہوں گے, آئی بی کے دستخط. تو آپ نے ایک کہا ہے, ایک ہے جی اس پر تو دستخط ہی نہیں ہے. اچھا بھی وہ لہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے ہیں اس پر 4 ہیں, تیسری ہے اس پر یہ ہے. خدا کے لیے اس ہاؤس کو تماشا گاہ نہ بنائیں, اس ہاؤس کو ایک دوسرے کا منہ نوچنے کے لیے نہ بنائیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے نہ بنائیں. عزت, اگر آپ عزت چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو, آپ کے پرائم منسٹر کی عزت ہو, تو آپ دوسروں کے لیڈران کی عزت کرنا سیکھیں. لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے پرائم منسٹر صاحب کی بے عزتی کروا دیتے. آپ جان بوجھ کر ایسے الفاظ ادھر استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے پھر ان کی بے عزتی کی جائے. میں نہیں چاہتا کہ کسی پرائم منسٹر کی, لیڈر آف دی ہاؤس کی یہاں پر بے عزتی ہو. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو آپ اس طرح سے بے عزت کر دیں, بے توقیر کر دیں. اگر آپ کسی کے لیڈر کو بے توقیر کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے, آپ فکر مند نہیں ہیں خدا کے لیے. تو یہ میں آپ کی وساطت سے ان وزیر صاحب کو بھی کہوں گا, آج موجود نہیں ہے یہاں پر, کہ یہ ان کا رویہ جو ہے یہ نامناسب ہے. وہ ایک ذمہ دار وزیر ہیں, ایک وفاقی وزیر ہیں, اس طریقے سے کاغذات. پھر اس کے بعد آپ جا کر ٹاک شوز پر بیٹھ جاتے ہیں. چلیں ٹاک شوز پر بیٹھنے پر کوئی, آپ بے شک بیٹھیں, وہاں ہمارے لوگ آپ کو جواب دیتے ہیں, لیکن یہاں ہاؤس کو تو نہ اس میں انوالو کرے. اس جو 23 کروڑ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے, جو ان کی امیدوں کا مرکز ہے, جہاں پر یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں, ہم سے امیدیں انہوں نے وابستہ کی ہیں, اس کو تو اس طرح خراب نہ کریں خدا کے لیے, اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے, اپنی لا علمی کی وجہ سے. خدا کے لیے ابھی میں آپ سے گزارش کروں کہ اس مسئلے کو بند کریں. یہ جو ہے اگر آپ نہیں بند کریں گے تو آپ اپنی افادیت کھو رہے ہیں, آپ وہ کام نہیں کر رہے جو پارلیمان کو کرنا چاہیے.
آپ اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھا رہے، آپ سوالات کا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ کال اٹینشن کو خالی مذاق سمجھتے ہیں کہ بغیر تیاری کے آگے تو ہم کہیں گے تم کون لوگو، پیپلز پارٹی کا کیا در رہا ہے، مسلم لیگ کا کیا در رہا ہے۔ اگر یہی جواب دینا ہے تو پھر آپ کے سامنے کال اٹینشن رکھنے کا کیا فائدہ ہے، آپ کے سامنے سوال رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو مجھے پتا ہے آپ کا کیا جواب ہوگا۔ اب بھی آپ کھڑے ہو کر یہی کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کا کرا در ہے، یہ مسلم لیگ کا کرا در ہے، اور یہ ہے ٹوٹل آپ کی پرفارمنس، یہ ہے ٹوٹل آپ کا جواب، یہ ہے ٹوٹل آپ کے پاس جواب کہ آپ کے 2 سال ضائع ہو گئے اور ان فضول باتوں میں آپ نے ضائع کر دیے، آپ نے ایک قدم بھی رائٹ ڈائریکشن پر نہیں اٹھایا۔ I am sorry to make this observation.